رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ 3 شخصیتیں تھیں۔ ایک حضرت عثمان غنی، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ ظاہری بات ہے قبلہ، انسان کو جب اپنا محبوب مل جائے تو وجد میں تو آتا ہے۔ محدثین نے یہاں لرزنے کا کہا، کئیوں نے زلزلے کا کہا، میں کہتا ہوں وجد میں آ گیا ہے، وہ بھی ہلنا ہے، یہ بھی ہلنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ نے ارشاد فرمایا، پہاڑ رک جا، رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر اس وقت ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، تمام مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ایمان سے بتائیے میں کیوں نہ مانوں اس بات کو کہ میرے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ صدیق بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہیں، عثمان بھی زندہ ہیں، تینوں حضور کے یار زندہ ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں صدیق اپنے طبعی زندگی گزار کے فوت ہوگا، عمر کا بھی حضور کو پتہ ہے یہ شہید ہوگا، عثمان کا بھی پتہ ہے یہ شہید ہوگا۔ حضرت ابھی جو واقعہ ہوا بھی نہیں، اللہ نے میرے نبی کو عطا فرما دیا ہے، اس کا علم عطا فرما دیا، اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ اور دوسری بات، اس حدیث پاک سے ایک اور بات بڑی پتہ چلی کہ میرے سرکار، میرے سونے نبی کے قدمان مبارک اگر پتھروں کو بھی لگ جائیں، اللہ پتھروں کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ پہاڑ پتھر ہی ہے نا جی، لیکن جیسے ہی حضور کے قدم مبارک لگے، حضرت اس پتھر کو بھی شعور آ گیا، میرے اوپر میرا محبوب آ گیا، میرے اوپر میرا نبی آ گیا، اور وہ بھی وجد کرنے لگا، سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ کدی ساڈے گھر بھی پھیرا پاک کملی والے، اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں اختلاف اور نزاع پیدا کرنے کے لیے مایوس نہیں۔ 14 صدیاں پہلے میرے سونے نبی نے عرب سے شراب، جوا اور یہ بت پرستی کو نکال کے باہر پھینکا۔ آج مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، آج اہل عرب نے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ دبئی کے اندر مندر بنایا گیا، جس کے افتتاح کے لیے یہ مودی کو بلایا گیا، اور سعودیہ کے اندر باقاعدہ یہ اس سال شراب خانہ کھول دیا گیا۔ وہ خطہ ارض جس کو صدیوں پہلے میرے سونے نبی نے جس کفر و شرک سے پاک کیا تھا، آج وہ کفر و شرک دوبارہ وہاں پر آ رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ لوگ غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہی، لیکن گندگیاں
سب ان کے سامنے آئے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جو صدیوں پہلے باتیں ارشاد فرمائی تھیں، جو کام کیے تھے، قبلہ آج ہم ان کی مخالفت کر کے مجھے یہ بتائیں ہم لیے کیا بیٹھے؟ پیسہ سب سے زیادہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کیا عزت ہے؟ پوری دنیا میں ایک عام آدمی جس نے ساری زندگی مچھر بھی نہیں مارا، وہ بھی مسلمان ہے نا تو دنیا کہتی دہشت گرد ہے۔ جس نے مکھی بھی نہیں ماری وہ بھی دہشت گرد کا ٹیگ لگوائے پھر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اپنے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کے اخلاق چھوڑ دیے، ہم نے اپنے نبی کا کردار چھوڑ دیا۔ آج تو بابو کسی کے لیے آپ بھلائی بھی کریں نا، آپ کسی کی چاہیں اس کی بھلائی ہو جائے تو وہ بھلائی بھی الٹی پڑ جاتی ہے۔ کسی کا بھلا کریں ہم تو وہ آج بھلا کرنا بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے، پریشانی بن جاتی ہے، وہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے فرامین میں سے ایک فرمان کا میں خلاصہ عرض کروں، جس پر احسان کرو اس کے فتنے سے بچو۔ جس پر احسان کرو اس کے فتنے سے بچو۔ دوسرا آپ کو نقصان کبھی نہیں پہنچائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا ہم نوالا، ہم پیالہ جو ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ جس نے آپ کا نمک کھایا ہوگا، جس نے آپ کی صحبت اختیار کی ہوگی، وہی بندہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ دوسرا، وہ ہندی کی ایک مثال ہے، گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے۔ اپنا بندہ ہی انسان کو مارتا ہے، باہر والوں کو کیا خبر آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، جس پر آپ رونے لگ گئی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو آپ مسکرا پڑی۔ بی بی فاطمہ نے جب یہ عمل کیا تو امی جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، کون سی ایسی بات ہوئی؟ پہلے آپ رونے لگ گئی، پھر آپ ہنسنے لگ گئی۔ میں نے تو بظاہر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، حضور نے آپ کے کان میں کوئی بات کی، آپ پہلے رونے لگ گئی پھر ہنسنے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں بتایا ہے نا جی، حضور نے بتایا اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، وصال ہونے والا میرا۔ تو باپ تھے میرے، تکلیف ہوئی، میں رونے لگ گئی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا، فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گی۔ اہل بیت اطہار میں سے آپ دیکھ لیں، صرف 6 ماہ خاتون جنت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا، ہاں جی، ہمارے نبی تو زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تیری میری موت اور ہے، اللہ کے نبی کی موت کچھ اور ہے، ہاں جی۔ ہم لوگ ہیں جو مر کے مٹی ہوتے ہیں، لیکن ایمان والے وہ مر کے مٹی نہیں ہوتے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو اللہ نے حیات دی ہے۔ تو پھر اگر حضور کا امتی ہو، قرآن عام کے لیے کہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بندہ بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، مرنے کے بعد ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، خبردار انہیں مردہ نہیں کہنا۔ یہ تو ساری قرآن کی بات ہے نا جی۔ اب ایمان سے بتائیے، جس امتی کو مرنے کے بعد ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، اور تم نے گمان بھی نہیں کرنا
گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے اس بات کو کہ شہید مر گیا ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں. یعنی ہماری سوچ پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی. ایمان سے بتاؤ یار، امتی کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، امتی کے لیے سوچنا بھی پابندی ہے. ایمان سے بتاؤ اس امتی کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر امتی نہیں مرا نا حضور، نبی زندہ ہے. نبی ہمیشہ، اسی بات پہ ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ نبی ہر وہ عبادت کر سکتا ہے جو امتی نہیں کر سکتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو فضیلت، جو مقام اور جو عبادت امتی کر سکتا ہو نبی نہ کر سکے. ایسا نہیں ہوتا. امتی کا درجہ نیچے ہے، نبی کا درجہ اونچا ہے. امتی کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی عبادت، کوئی بھی ایسی فضیلت کا حامل نہیں ہوتا جو نبی نہ کر سکے. آپ اور میں 5 نمازیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں. میرے کریم آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے. سارے نوافل حضور نے ادا فرمائے. ہم اور میں اور آپ ایک دن روزہ رکھ کے ہمارے لیے بھوکا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے. ہم ایک دن سے زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یوم وصال رکھے، پے در پے روزے رکھے، 3 دن مسلسل روزے رکھے، 15 دن مسلسل روزے رکھے حضور. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں حضور نے ہمارے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا. ہم نے پوچھا، ہم نے سمجھا کہ شاید حضور گھر میں تناول فرما لیتے ہوں گے. ہم نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی نہیں کھاتے. اس کا مطلب یہ ہوا حضور نے روزہ رکھنا شروع کر دیے، یوم وصال شروع ہو گئے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ یوم وصال رکھنے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی کہا اگر حضور نے روزے رکھ لیے تو ہم بھی شروع کر دیتے. ایک دن گزر گیا، تقاضۂ بشری کے مطابق ٹھیک ہے گزر گئے، تھوڑی سی کمزوری ہوئی. 2 دن گزر گئے. بھئی جسم کا ایک تقاضا ہے، بھوک کا ایک تقاضا ہے، آپ کتنی دیر اس کو بھوکا رکھ سکتے ہیں؟ وہ تھوڑا اور کمزوریاں ہو گئیں. تیسرا دن جب آیا نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقاہت اور کمزوری، 72 گھنٹے بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے. حضرت صاحب جسم کا ایک تقاضا ہے، صحابہ کرام نماز میں کھڑا نہ ہو پائیں، کھڑے کھڑے گر جائیں، سجدے میں جائیں تو اٹھ نہ پائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، اتنے لاغر اور کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ یوم وصال، صوم وصال رکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی حضور یہ رکھنے شروع کر دی. میرے نبی مسکرائے، فرمایا ایکم مثلی، او کون ہے تم میں میری مثل، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں کس نے کہا ہے تم میرے برابر ہو گئے ہو؟ ہاں جی، نبی اور امتی برابر نہیں ہوتا. نبی نبی ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. حضور وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، کبھی بالواسطہ کرتا ہے، کبھی بلا واسطہ کرتا ہے. جب اس کا دل کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے سیدھا کلام کر لیتا ہے، جب دل کرتا ہے جبریل کے ذریعے پیغام بھیج کے کلام کر لیتا ہے. تو یہ اس کی کرم نوازی. نبی نبی ہوتا ہے جی، نبی کی کوئی مثال، کوئی بھی ایسی مقام، فضیلت، شان نہیں جو نبی کے اندر نہ ہو اور امتی میں ہو. نہ نہ نہ، نبی میں ہمیشہ زیادہ ہوگا اور امتی ہمیشہ نبی سے نیچے ہوگا. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم